أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ قادیان اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جلسے کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلاء کلمہ اسلام پر بنیاد ہے، اس لیے یہ عام جلسوں کی طرح نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس جلسے کی بنیادی اینٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی۔ حضرت مسیح موعود آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ جلسے منعقد ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا، قومیں ان میں شامل ہو رہی ہیں۔ قادیان کی وہ بستی جسے کوئی جانتا نہ تھا، آج سے جلسے میں مختلف ممالک کے لوگ اور قومیں شامل ہیں۔ اس وقت جو اطلاع ہے اس کے مطابق 37 ملکوں کی نمائندگی ہے۔ بس یہ چیز اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ جلسہ خدا تعالیٰ کی خاص تائید لیے ہوئے ہے، لیکن ہمیں ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی برکات سے ہر وہ شخص فائدہ اٹھائے گا جو حضرت مسیح علیہ السلام سے کیے ہوئے اپنے عہد بیت پر قائم ہوگا۔ جو لوگ اپنی روحانی اور اخلاقی بہتری اور ترقی کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ اس کی برکات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ہم سے جو عہد بیت لیا ہے، اس کی ہر احمدی کو ہر وقت جگالی کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پر اس جلسے میں شامل ہو کر اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے، تبھی ہم آپ کی دعاؤں کے وارث بنیں گے، کیونکہ آپ نے جلسے میں شامل ہونے والوں کے لیے بہت دعائیں فرمائی ہیں، اور انہی کے لیے فرمائی ہیں جو مخلصین ہیں۔ آپ نے یہاں بہت سارے علمی اور دینی موضوعات پر علماء کی تقریریں سنی ہوں گی جو شامل ہوئے ہیں جلسے میں۔ یہ بڑی فائدہ مند علمی تقریریں ہوتی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے اکثر نہیں بلکہ سب کی سب بہت ہی مفید ہوتی ہیں، لیکن ان تقریروں سے آپ اپنی زندگیوں میں تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب آپ اپنے عہد بیت کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ اس عہد کی سچے دل سے جگالی کرتے رہنا، اس کو دہراتے رہنا ہر احمدی کا فرض ہے۔ کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے بیعت کس بات پر کی تھی۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا احمدی ہونے کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم اس بات کو یاد رکھیں گے، مقصد کو، تو تبھی ہم اس عہد کو پورا کرنے والے ہو سکتے ہیں جس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل کیا۔
آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس لیے مبعوث فرمایا تھا کہ جو لوگ اسلام کی تعلیم کو بھول چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہٹ رہے ہیں ان کو دوبارہ خدا تعالیٰ کے قریب لایا جائے اور اسلام کی تعلیم کے بارے میں ان کو بتا کر انہیں دوبارہ عملی طور پر وہ مسلمان بنایا جائے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنانا چاہتے تھے۔ یہ وہی مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، اور آپ نے اپنے صحابہ میں پاک تبدیلیاں پیدا کر کے ان کو عملی مسلمان بنایا تھا۔ بس یہ بہت اہم بات ہے جسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ عہد بیت میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی شرائط رکھی ہیں۔ اس وقت میں ان شرائط کا تفصیل سے ذکر تو نہیں کر سکتا، لیکن مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے یہی فرمایا کہ جو میری بیعت میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ کبھی شرک نہیں کرے گا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ اور شرک کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی کسی بت کو نہیں پوجا، ہم نے کسی کے آگے سجدہ نہیں کیا، اس لیے ہم مشرک نہیں ہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو تعریف فرمائی ہے وہ ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں، بلکہ جو شخص اپنے کسی کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر بھروسہ کرتا ہے یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا تعالیٰ کو دینی چاہیے، ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے یہ ہے کہ خدا کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے، خواہ بت ہو، خواہ انسان ہو، خواہ سورج ہو یا چاند ہو، یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر اور فریب ہو، منزہ سمجھنا اور اس کے مقابل کوئی قادر تجویز نہ کرنا۔ یعنی ہمیشہ یاد رکھنا کہ کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ میرے ہر کام کو کرنے، اسے انجام دینے، اس کو اچھے نتیجے نکالنے کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ ہی رکھتا ہے، اس لیے میں نے اسی کے سامنے جھکنا ہے۔ بس اس باریک بینی سے ہمیں شرک سے بچنا ہوگا، تبھی ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ بکلی اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لیں۔ پھر آج کل زمانے میں بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو میری بیعت میں شامل ہوتے ہیں وہ اس بات کا بھی عہد کریں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور زنا کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اب زنا نظروں کا بھی ہے اور خیالات کا بھی ہے۔ آج کل میڈیا کے جو مختلف ذرائع ہیں اور نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، ان میں ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں جو اگر عملی طور پر نہیں تو کم از کم زنا کے خیالات ضرور پیدا کر دیتی ہیں۔ اس میں بد نظری بھی آ جاتی ہے، بہت سارے لوگ لکھتے ہیں مجھے اس بارے میں۔ بس آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ہر قسم کے فسق و فجور، ظلم، خیانت، فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچنا ہے۔ یہ ہے میری بیعت کا حق ادا کرنا۔ اپنے نفسانی جوشوں سے مغلوب نہیں ہونا بلکہ ان سے بچ کے رہنا ہے۔ جب تم ان سے بچ کے رہو گے تبھی میری بیعت کا حق ادا کرو گے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے ساتھ عہد بیعت باندھا ہے تو 5 وقت کی نمازیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ادا کرنی ہے اور تہجد پڑھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو اور استغفار میں باقاعدگی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو دل سے یاد کرو
اور اس کی حمد کو اپنا ہر روزہ ورد بنا لو۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کس طرح ہوا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے قریب اسی طرح ہوا جاتا ہے جس طرح آپ نے فرمایا، اور ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ مجھ سے بیعت کرنے والا یہ عہد کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کرے گا اور اس کی حمد کرے گا۔ جب تم اس کی حمد کرو گے اور اس کے احسانوں کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب خود بخود حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ بس یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ عہد بیعت باندھا ہے تو یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کبھی کسی بھی قسم کی ناجائز تکلیف نہیں دینی، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، اور نہ کسی اور طرف سے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ منسلک ہو اور میرے سے عہد بیعت باندھا ہے تو یاد رکھو کہ ہر حال میں، چاہے وہ رنج کی حالت ہے یا خوشی کی حالت ہے، تنگی ہے یا آسانی کی حالت ہے، نعمتیں مل رہی ہیں یا کوئی ابتلا اور بلائیں آ رہی ہیں، ہر صورت میں خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کرنی ہے اور ہر حالت میں راضی بقضا رہنا ہے۔ اسی بات پر ہم بیعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ جو پیدائشی احمدی ہیں ان کے بڑوں نے بیعت کی تھی، اور اسی عہد بیعت کو ہم ہر سال دہراتے بھی ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے جو شرائط بیعت میں لکھا ہے، لیکن ہمارے سامنے شرائط بیعت نہیں ہوتی، باوجود اس کے کہ اس بارے میں ایک کتاب بھی اب ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے ہر احمدی کو ان شرائط کو بھی وقتاً فوقتاً اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور ہر ایک، اگر بہت سارے لوگ ہیں مجھے لکھتے ہیں انہوں نے یہ شرائط بیعت اپنے گھروں میں لٹکائی ہوئی ہیں، جو مخلصین ہیں ویسے بھی ہیں، تو اگر ہم لٹکایا رکھیں گے تو اس سے پتہ لگتا رہے گا کہ شرائط بیعت کیا ہیں، اور ساتھ ساتھ جب ہم پڑھتے رہیں گے اس میں اپنی اصلاح کی بھی کوشش ہوتی رہے گی، اور یہ پتہ لگے گا کہ کس طرح میں نے حقیقی احمدی مسلمان بننا ہے، اور کس طرح اپنے عہد بیعت کو ادا کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ ہمیں ہر دکھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور کسی بھی مشکل یا مصیبت کے وقت، مصیبت کے پیدا ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے منہ نہیں پھیرنا۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی دعائیں کی لیکن پھر بھی ہم پر مشکلات وارد ہو رہی ہیں، تو ایسے لوگوں پر واضح ہو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری دعاؤں میں کمی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ مزید ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہماری کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے جہاں ہم جا سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جھکنا ہے، اور جب ہم اس کے سامنے جھکتے رہیں گے اور مستقل مزاجی سے اس کی عبادت کا حق ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر فضل بھی فرمائے گا۔ پھر ہم نے یہ عہد بھی کیا ہوا ہے کہ جو غلط قسم کے رسم و رواج یا ہوا و ہوس کی باتیں ہیں ہم نے ہمیشہ ان سے بچ کے رہنا ہے، اور قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کو تو اپنا دستور العمل بنانا ہے۔ اب اس کا ہم جائزہ لیں تو خود ہی میں پتہ لگ جائے گا کہ کس حد تک ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ کیا ہم اللہ اور رسول کی باتوں پر 100% عمل کرنے والے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں استغفار کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس طرح توجہ کرنی چاہیے، قرآنی احکام کی تلاش کر کے اس کے اوامر و نواہی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیعت میں آئے ہو تو پھر یہ بیماریاں بھی چھوڑنی پڑیں گی، یعنی کبھی تکبر نہیں کرنا، تکبر کی بیماری چھوڑو، مکمل طور پر اس کو چھوڑ دو، نخوت کو چھوڑ دو، اور ان نیکیوں کو اختیار کرنا ہوگا
جیسے فروتنی ہے، عاجزی ہے، خوش خلقی ہے، اس کو اختیار کرنا ہوگا. حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرنے کا عہد کرنا ہوگا. تب ہی تم حقیقی احمدی بن سکتے ہو. بس اس بات کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کس حد تک ہمیں یہ باتیں ہیں. پھر آپ نے فرمایا میری جماعت میں شامل ہوئے ہو اور میری بیعت کی ہے تو پھر یہ بھی عہد کرو کہ دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی اولاد اور اپنے ہر ایک عزیز سے زیادہ عزیز سمجھو گے. مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اور دین کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہو گے. ہم اپنے مختلف اجتماعات میں اور دوسرے موقعوں پر بھی یہ عہد دہراتے ہیں، لیکن یہ عہد صرف دہرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو ہم نے اپنے سامنے بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. پھر آپ نے فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ میری بیعت کا حق تب ہی ادا کر سکتے ہو جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی ہو، اور یہ ہمدردی محض اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو. جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے جو طاقتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں ان سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاؤ. اس کے لیے مالی قربانی بھی ہے، وقت کی قربانی بھی ہے اور دوسرے طریقوں سے مدد کرنے کے ذرائع بھی ہیں. تو جس طریقے سے بھی انسان دوسروں کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کر سکتا ہے وہ کرنی چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ بیعت کا حق تو تبھی ادا ہوگا جب تم مجھ سے یعنی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کامل اطاعت کا نمونہ دکھاؤ گے. فرماتے ہیں کہ محض اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ عہد کرو کہ آپ کی تمام معروف باتوں اور حکموں کی تعمیل کرو گے. جو شریعت کی باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں، جو دین کی باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمائیں، آپ نے آگے پھیلائیں، یا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے حکم دیے اور جس کی تعلیم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دیتے رہے، یہ عہد کرو کہ مرتے دم تک ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت مسیح علیہ السلام تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے اس دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ اسلام کی تعلیم پر جو زمانے اور غلط قسم کے لوگوں کی وجہ سے ایک طرح کی گرد پڑ گئی تھی اس کو صاف کر کے اور نکھار کر اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اور اصل دین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس پر عمل کروانے کی کوشش کی جائے اور اس کے لیے ایک جماعت تیار کی جائے. بس یہ ہے وہ مقاصد جن کے لیے آپ آئے تھے. آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری یہ صورتحال ہوگی کہ ہر طرح سے میری اطاعت کرو گے اور کوئی بھی دنیاوی رشتہ، تعلق یا کسی بھی قسم کی حالت یا خادمانہ حالت جو ہے اس تعلق میں روک بننے والی نہیں ہوگی، تب ہی تم بیعت کا حق ادا کر سکتے ہو. بس یہ بہت اہم بات ہے جسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا حق ادا کیا اور اس کی کوشش کر رہے ہیں. اسی مقصد کے لیے آج ہم اس جلسے پر بھی آئے، کیونکہ آپ نے جلسے کے مقاصد کے حوالے سے یہی بتایا کہ یہ دینی جلسہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص تائید سے یہ جلسہ جاری کیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں باخدا انسان بنا سکے. اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس حد تک ان باتوں پر عمل کر رہا ہے. آج MTA کے ذریعے سے وہ لوگ بھی جلسے میں شامل ہو رہے ہیں جو قادیان میں تو نہیں لیکن کئی دیگر ممالک میں جہاں جلسے ہو رہے ہیں وہاں شامل ہیں. اس وقت میرے سامنے بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں. ان ممالک کے مقامی احمدیوں نے بھی انہی شرائط پر بیعت کی ہے، اس لیے ان کو بھی ان باتوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس جلسے میں جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا مختلف قومیں شامل ہو رہی ہیں. اس وقت مختلف مقامات پر بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں.
جو مختلف قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو ان باتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ بس جہاں ہم بیت میں آ کر اور جلسوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی روحانی ترقی کے سامان پیدا کر رہے ہیں، وہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ اس جلسے نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ایک حفاظت پیدا کر دی ہے۔ بس دنیا بھر میں ہر احمدی جو اس وقت میری یہ بات سن رہا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی روحانی ترقی اور عہد بیت کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے، ان باتوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے، ان پر حد الوسع عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور کبھی ان چیزوں سے دور نہیں ہٹنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کی بہتری اور ترقی کے لیے اور اپنے لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ بیت میں شامل ہونے کے بعد تم کو کس طرح اور کن چیزوں کو توجہ دینی چاہیے، کس طرح اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کن باتوں کو توجہ دینی چاہیے، مختلف مواقع پر نصائح فرمائی۔ اس کے لیے آپ نے بنیادی چیز یہی بتائی کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ابتدا میں انسان کو یہی فرمایا تھا کہ جو متقی ہیں وہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ بس تقویٰ پیدا کرو۔ تبھی تم شرک سے بچ سکو گے، تبھی حقوق العباد ادا کر سکو گے اور تبھی اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کر سکو گے۔ بس ہمیں اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب تک عمل نہ ہو لفاظی سے کام نہیں ہوتا۔ اگر تم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے حق بیت کو ادا کرنا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں تقویٰ اور طہارت کو خود اختیار کرنا پڑے گا، اور جب تم یہ کرو گے تو تم پھر خدا تعالیٰ کی پناہ کے حصن حسین میں آ جاؤ گے، اس کے ایسے مضبوط قلعے میں آ جاؤ گے جہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لوگوں کو یہ شکوے پیدا ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں، ہم نے دنیا کے لیے یہ دعا کی، وہ دعا کی، تو پہلے ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کے لیے دعا کی؟ کیا آپ نے اندر وہ تقویٰ پیدا کیا جس کی خدا تعالیٰ نے ہمیں تلقین فرمائی تھی؟ اگر نہیں تو پھر ہمارے شکوے بے فائدہ ہیں۔ آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں کی بیرونی طاقت کیسی کمزور ہو گئی، قومیں ان کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں، اور آج کل تو یہ صورتحال اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، خاص طور پر غیر مسلم دنیا میں، مغربی دنیا میں یہ باتیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہاری اندرونی اور قلبی طاقت بھی کمزور اور پست ہو گئی تو پھر تو خاتمہ ہی سمجھو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی نہیں رہا، تمہارا روحانیت ہی ختم ہو گئی، تو پھر دنیا سے تو نفرت ہو ہی رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ کہیں، پھر تو ختم ہی ہوگے تم اپنے فرمایا کہ تم اپنے نفسوں کو ایسے پاک کرو کہ قوت قدسی ان میں سرایت کرے۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ مقابلہ کرنا ہے، جو قومیں نفرت اور حقارت کی نظر سے تمہیں دیکھ رہی ہیں، ان کی اس نفرت اور حقارت کو دور کرنا ہے تو پھر اپنی حالتوں کو بہتر کرنا پڑے گا، اپنے نفسوں کو پاک کرنا پڑے گا، اور جب یہ کرو گے تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تمہارے شامل حال ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اتنا کافی نہیں ہے کہ عہد بیت کر لیا یا یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ہاں الحمدللہ اسلام سچا ہے اور میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا اصل چیز تقویٰ ہے اور طہارت ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نے حقیقی سپاس گزاری یعنی تقویٰ اور طہارت کی راہیں اختیار کر لیں تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم سرحد پر کھڑے ہو اور کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اپنی ایسی سرحدوں کی تم نے حفاظت کر لی ہے، تم نے اپنی سرحدوں کی ایسی حفاظت کر لی ہے کہ کوئی تم پر حملہ آور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بس یہ باتیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر شریعت کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں تو مغز شریعت تقویٰ ہی ہو سکتا ہے۔ بس یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اگر تقویٰ ہوگا
تو تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مسلمان ہونا اور ہمارا احمدی ہونا ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اب تقویٰ کے مدارج اور مراتب کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ بہت سارے ہیں، یعنی تقویٰ کے مدارج بہت ہیں، لیکن اگر طالب صادق ہو کر ابتدائی مراتب اور مراحل کو استقلال اور خلوص سے طے کرے تو وہ اس راستی اور طلب صدق کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پا لیتا ہے۔ بنیادی چیز تقویٰ ہے، اگر اسے پیدا کر لو تو باقی مدارج بھی حاصل ہوتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی پیدا ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ گویا اس کا وعدہ ہے اور اس کے وعدے میں تخلف نہیں ہوتا، کبھی خلاف نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ بس جس حال میں تقویٰ کی شرط قبولیت دعا کے لیے غیر منفک شرط ہے جس کا کوئی انکار نہیں ہو سکتا، تو ایک انسان غافل اور بے راہ ہو کر اگر قبولیت دعا چاہے تو کیا وہ احمق اور نادان نہیں ہے؟ تقویٰ اختیار نہیں کیا اور دعائیں کہتے ہوئے قبول ہو جائیں، پھر اس کو احمق ہی کہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ شرط رکھی ہے اور یہ بنیادی شرط تمہارے اندر نہیں اور تم خالص ہو کر ان باتوں پر عمل نہیں کر رہے جن پر عمل کرنے کی تمہیں اس وقت توفیق مل سکتی، اگر تمہیں تقویٰ تمہارے اندر ہو اور جو شرائط بیت میں بھی آپ نے بیان کیا ہے، تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کو احمق اور نادان ہی کہیں گے، کیونکہ تقویٰ اس میں ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں کرتا ایک شخص، اور شکوہ یہ کرتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں بنتا۔ فرمایا لہٰذا ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ایک ان میں سے تقویٰ کی راہوں پر قدم مارے تاکہ قبولیت دعا کا سرور اور حظ حاصل کرے اور زیادتی ایمان کا حصہ لے۔ پھر ایک جگہ آپ فرماتے ہیں میں اپنی جماعت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اگر ضرورت ہے اعمال صالحہ کی، خدا تعالیٰ کے حضور اگر کوئی چیز جا سکتی ہے تو یہی اعمال صالحہ ہیں۔ الہ یصعد الکلم الطیب، الہ یصعد الکلم الطیب، یعنی اسی کی طرف پاک کلمہ بلند ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت ہمارے قلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے برابر ہیں، لیکن فتح اور نصرت اسی کو ملتی ہے جو متقی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما دیا ہے کہ کانا حقاً علینا نصر المومنین، کہ مومنوں کی نصرت ہمارے ذمے ہے، اور لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کہ اللہ مومنوں پر کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ اس لیے یاد رکھو کہ تمہاری فتح تقویٰ ہے۔ اگر تم فتح نہیں پا رہے تو اس کا مطلب تقویٰ نہیں ہے، مومن صحیح نہیں ہو۔ اگر تقویٰ ہوگا تو تبھی تم کامیاب ہوگے۔ ابھی شکوہ کہ حالات خراب ہیں، فلاں جگہ تنگی ہے، تو واضح ہو کہ ان تنگیوں کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق جوڑیں، اور باریک بینی سے اس طرح توجہ دیں کہ ہماری کوئی حرکت، کوئی عمل، کوئی سوچ کسی بھی قسم کے شرک کو لیے ہوئے نہ ہو، کسی قسم کا چھپا ہوا مخفی شرک ہمارے اندر نہ ہو۔ بس یہ بہت اہم بات ہے اور جس کی نصیحت آپ نے ہمیں بار بار فرمائی ہے، اس طرف ہمیں ہمیشہ توجہ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح بیعت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ صرف بیعت کافی نہیں ہے بلکہ تقویٰ ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نری باتیں کرتے ہیں تو یاد رکھو کچھ فائدہ نہیں۔ فتح کے لیے ضروری ہے کہ تقویٰ کی، اگر فتح چاہتے ہو تو متقی بنو۔ آپ نے توجہ دلائی کہ ضروری امر یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور اعمال میں ترقی کریں اور تقویٰ اختیار کریں تاکہ خدا تعالیٰ کی نصرت اور محبت کا فیض ہمیں ملے۔
پھر خدا کی مدد کو لے کر ہمارا فرض ہے، اور ہر ایک ہم میں سے جو کچھ کر سکتا ہے اس کو لازم ہے کہ ان حملوں کے جواب دینے میں کوتاہی نہ کرے جو اسلام پر ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس میں اپنی بڑائی نہیں ہے۔ یہاں تبلیغ کرنے والے ہیں، ان کو بھی میں نصیحت کر جاؤں، میں نے پہلے بھی خطبہ میں ذکر کیا تھا کہ جو لوگ اپنی بڑائی بیان کرنے لگ جاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جواب دیتے وقت نیت یہی ہو کہ خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو۔ جہاں بھی مخالف کے مقابلے میں اپنی دلیل دینی ہے یا جواب دینا ہے، وہاں اصل مقصد یہی ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم اس بیعت کا حق ادا کرنے والے بنو جو میرے مقاصد ہیں، ان کو پورا کرنے والے بھی بنو، ان مقاصد کو پورا کرنے والے بنو، بیعت کا حق ادا کرنے والے بنو۔ آپ نے فرمایا کہ نمازوں میں عاجزی کرو، تہجد کی عادت ڈالو، اور تہجد میں رو رو کر دعائیں مانگو، کیونکہ خدا تعالیٰ گڑ گڑانے والوں اور تقوی اختیار کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جماعت متقی بن جائے اور نمازوں میں خشوع و خضوع کی عادت کرے، یہاں تو پھر ہی کامیابی ہے۔ یہاں بھی بعض لوگ مجھے ملتے ہیں، باہر سے بھی آئے ہوتے ہیں، پاکستان سے بھی بعض لوگ آئے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بہت دعائیں کی اور بہت دعائیں کرتے ہیں۔ تو میں انہیں یہی کہا کرتا ہوں بعضوں کو کہ بے شک دعائیں کرتے ہوں گے آپ بہت، لیکن ابھی وہ معیار نہیں حاصل ہوا جو ہونا چاہیے، اسے اونچا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح باقی دنیا میں بھی اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنا ہے تو معیار مزید بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جماعت کو متقی بننا پڑے گا، اس لیے نمازوں میں خشوع و خضوع کی عادت ڈالو۔ لکھنے والے لکھتے ہیں اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن بڑے درد سے آپ نے فرمایا کہ اصلاح اور تقوی پیدا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم میری راہ میں روک بن جاؤ۔ اس میں بڑا درد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیعت کی ہے تو پھر اپنی اصلاح بھی کرو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بڑھنے کا ایک درد پیدا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی ہیں ان پر عمل کرنے کا درد پیدا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم میرے مقصد اور مشن کو پورا کرنے میں کہیں روک بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے استغفار بھی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوا اور تدبیر پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر لو کہ معلوم ہو کہ گویا نئی زندگی ہے۔ بیعت کا فائدہ تبھی ہے جب ہم اپنی زندگی میں ایک پاک تبدیلی پیدا کریں، ایک ایسی نئی زندگی اور تبدیلی پیدا کریں جو واضح ہو اور نظر آئے۔ فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ جن لوگوں کو کثرت اشغال دنیا کے باعث کم فرصتی ہے، یعنی لوگ دنیا کی شغلوں اور کاموں میں پڑے رہتے ہیں اور انہیں استغفار اور دین کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی، ان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ فرمایا کہ دنیا میں پڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے ملازمت پیشہ لوگوں سے۔ اکثر فرائض خدا بندی فوت ہو جاتے ہیں اور وہ ادا نہیں کرتے، اس لیے مجبوری کی حالت میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لینا جائز ہے، لیکن یہ عادت نہیں ہے۔ نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا جائز ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں بھول گیا اور نماز بھی نہیں پڑھی، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس سے ہمیشہ ہر احمدی کو بچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ نمازوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اب جلسے پر آئے ہیں تو 3 دن جلسے کے دوران جہاں جہاں بھی جلسے ہو رہے ہیں انہوں نے نمازوں اور تہجد کی طرف توجہ دی ہوگی، اور رپورٹیں بھی یہی آ رہی ہیں کہ توجہ دے رہے ہیں، لیکن جب گھروں میں جاتے ہیں تو وہ باقاعدگی نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اگر یہ صحیح طرح ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازتا چلا جائے گا۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ والسلام اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرتا مگر صالح بندوں کی۔ اگر صالح بندے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور پرواہ کرتا ہے، ان کے جذبات کا بھی حال رکھتا ہے، ان کی دعائیں بھی سنتا ہے۔ فرمایا آپس میں اخوت اور محبت کو پیدا کرو اور درندگی اور اختلافات کو چھوڑ دو۔ ہر ایک قسم کے ہزل اور تمسخر سے مطلقاً کنارہ کش ہو جاؤ۔ ہر طرح کے مذاق یا کسی قسم کا استہزاء
جو کرتے ہیں ایک دوسرے کا، اسے مکمل طور پر چھوڑ دو، کیونکہ تمسخر انسان کے دل کو صداقت سے دور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، ہر ایک اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو ترجیح دے، اللہ تعالیٰ سے ایک سچی صلح پیدا کر لو اور اس کی اطاعت میں واپس آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کا غضب زمین پر فرمایا اللہ تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہا ہے، اور اس سے بچنے والے وہی ہیں جو کامل طور پر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے حضور میں آتے ہیں۔ بس آج کل دنیا کے جو حالات ہیں ان میں ہمیں خاص طور پر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ حالات اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذریعہ بن رہے ہیں، اس لیے ہمیں حقیقی طور پر اپنے عہد بیعت کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ گے اور اس کے دین کی حمایت میں سائی ہو جاؤ گے، مکمل طور پر کوشش کرو گے، تو خدا تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسان عمدہ پودوں کی خاطر کھیت میں سے ناکارہ چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور اپنے کھیت کو خوشنما درختوں اور بارآور پودوں سے آراستہ کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے اور ہر ایک ضرر اور نقصان سے ان کو بچاتا ہے، مگر وہ درخت اور پودے جو پھول نہ لائیں، جو پھل نہ لائیں اور گلنے اور خشک ہونے لگ جاویں، ان کی مالک پرواہ نہیں کرتا۔ کوئی مویشی آ کر ان کو کھا جاوے یا کوئی لکڑہارا ان کو کاٹ کر تنور میں ڈال دے، اس سے مالک کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ سو ایسا ہی تم بھی یاد رکھو کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے حضور میں صادق ٹھہرو گے تو کسی کی مخالفت تمہیں تکلیف نہیں دے گی، بس اگر بیعت کی ہے تو سچائی سے اس کا حق ادا کرنا ہوگا، تب مخالفت تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر مخالفت تکلیف کو تم معمولی سمجھو گے۔ پھر فرمایا پر اگر تم اپنی حالتوں کو درست نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کا ایک سچا عہد نہ باندھو تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ ہزاروں بھیڑیں اور بکریاں روز ذبح ہوتی ہیں پر ان پر کوئی رحم نہیں کرتا، لیکن اگر ایک آدمی مارا جاوے تو کتنی زیادہ باز پرس ہوتی ہے اور اس پر شور مچتا ہے۔ سو اگر تم اپنے آپ کو درندوں کی مانند بیکار اور لاپرواہ بناؤ گے تو تمہارا بھی ایسا ہی حال ہوگا۔ پھر بہت زیادہ بہت زیادہ ڈرایا آپ نے، پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ چاہیے کہ تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ کسی وبا کو یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہ ہو سکے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر تمہاری دعائیں قبول کرے گا اور تم بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رہو گے۔ فرمایا کیونکہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک آپس کے جھگڑے، جوش اور عداوت کو درمیان میں سے اٹھا دو، آپس کے جھگڑے چھوڑ کر بھائی بھائی بن کے رہو، ایک قوم بن کے رہو، اور ایک خاص محبت اور پیار کا سلوک تمہیں پیدا ہو جائے کہ یہی چیز تمہیں بچا سکتی ہے۔ یہی جماعت کا ایک خاص ہونا چاہیے، یہی ایک نشان ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں ہر ایک کو اپنے اس لحاظ سے بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ فرمایا عداوت کو درمیان میں سے اٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنا باتوں سے اعراض کر کے اہم اور عظیم الشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑو، اہم کام دیکھو کیا ہے۔ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے پر تم ان کو نرمی سے سمجھاؤ اور جوش کو ہرگز کام میں نہ لاؤ۔ یہ میری وصیت ہے، اور اس بات کو وصیت کے طور پر یاد رکھو، ہرگز تندی اور سختی سے کام نہ لینا، بلکہ نرمی، آہستگی اور خلق سے ہر ایک کو سمجھاؤ۔ وسیع نصائح اپنے بڑے درد سے فرمائیں۔ پھر ایک جگہ بڑے درد کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایک الہام کا ذکر کیا جو 22 جون 1899 کا ہے کہ بہت دفعہ خدا کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ تم لوگ متقی بن جاؤ اور تقویٰ کی باریک راہوں پر چلو تو خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ جماعت کو کروایا، بس یہ بنیادی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی کہ اپنی جماعت میں یہ پیدا کرو۔ آپ نے فرمایا اس سے میرے دل میں بڑا درد پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہماری جماعت سچا تقویٰ اور طہارت اختیار کرے۔ پھر فرمایا میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ دعا کرتے کرتے ذوف کا غلبہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات غشی اور ہلاکت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ حال ہے میرا تم لوگوں کے صدمے میں کہ اللہ تعالیٰ جماعت میں ایسا تقویٰ پیدا کر دے۔ بس اس بات کو سن کر ہم اپنے جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس حد تک تقویٰ کی راہوں پر چلتے ہوئے اپنے عہد بیعت کو نبھانے والے ہیں۔ جس کی بیعت ہم نے کی ہے اس کا تو یہ حال ہے
کہ ہمارے درد میں دعائیں کر کر کے اس پر غشی طاری ہو رہی، ذوف پیدا ہو رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بنیادی حقوق بھی ادا نہیں کر رہے پوری طرح، یا بندوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ بس یہ بہت سوچنے سمجھنے اور خوف کا مقام ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ برکات نہ چھین لے جو بیعت میں آ کر ہمیں ملنی چاہیے۔ فرمایا جب تک کوئی جماعت خدا تعالیٰ کی نگاہ میں متقی نہ بن جائے، خدا تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال نہیں ہو سکتی۔ خود نہیں سمجھنا متقی، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں متقی بننا ہے۔ بس خدا تعالیٰ کی نصرت کو شامل حال ہونے کے لیے متقی بننا ضروری ہے۔ فرمایا تقویٰ خلاصہ ہے تمام صحف مقدسہ، تورات اور انجیل کی تعلیمات کا۔ قرآن کریم نے ایک ہی لفظ میں خدا تعالیٰ کی عظیم الشان مرضی اور پوری رضا کا اظہار کر دیا کہ تقویٰ اختیار کرو۔ اس تقویٰ کے لفظ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بیان کر دی ہیں۔ تم حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ذمہ داریاں، تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اس تقویٰ کے لفظ میں بیان فرما دی۔ بس اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اس پر غور کرتے ہوئے شرائط بیعت پر کی طرف لوٹیں گے تو ہمیں ساری باتوں کی حقیقت بھی سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا میں اس فکر میں بھی ہوں کہ اپنی جماعت میں سے سچے متقیوں، دین کو دنیا پر مقدم کرنے والوں اور منقطعین اللہ کو الگ کروں اور بعض دینی کام ان کے سپرد کروں۔ ایسے لوگوں کی تلاش آپ نے کی کہ ان کو سلیکٹ کروں، پھر ان کو یہ کام دوں۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک ان لوگوں میں شامل ہو جن کی آپ کو تلاش ہے، اور پھر دین کی عظمت کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے ہم اپنا کام کریں، اپنے فرائض ادا کریں۔ خاص طور پر اس زمانے میں جو لوگ واقفین زندگی ہیں انہیں بہت غور کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف نو کی بھی ایک خاص کھیپ تیار ہو رہی ہے۔ ان کو تو خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، اور عمومی طور پر بھی جیسا کہ میں نے کہا ہر فرد جماعت کا فرض ہے کہ تقویٰ پر چلے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کا وارث بنے۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک دعا کی ہے کہ اے رب العالمین، تیرے احسانوں کو میں شکر نہیں کر سکتا، تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے اور تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہے۔ میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال دے تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیری وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ رحم فرما اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ بس یہ دعائیں جو آپ نے کی ہیں یا آپ نے ہمیں سکھانے کے لیے کی ہیں، اور ہمیں یہ دعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ یہ دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو، اس کے لیے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ اس تعلق کو بڑھاتا چلا جائے۔ بس اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان مقاصد کو حاصل کرنے والے ہوں گے جن کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے تھے، اور جن کے حصول کے لیے ہم نے آپ سے عہد بیعت باندھا ہے۔ اگر ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کا وارث بننا ہے، اور خاص طور پر ان دعاؤں کو وارث بننا ہے جو جلسہ میں شامل ہونے والوں کے لیے آپ نے کی ہیں، تو ہمیں ہمیشہ ان باتوں کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ عہد بیعت کو سمجھنے اور دہرانے کے لیے جیسا کہ میں نے کہا اپنے سامنے رکھیں ہر وقت، یا ایسی جگہ پر رکھیں جہاں نظر پڑتی رہے۔ لوگ بہت ساری چیزیں فریم لگا کر رکھتے ہیں، اگر یہ بھی لگا کے رکھ لیں تو اس سے فائدہ ہی ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی حالتوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والا ہو، اور اس کوشش میں ہو کہ ہم نے شرائط بیعت کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بے شمار نصائح بہت درد کے ساتھ کی ہیں، بعض کو میں نے اس وقت بیان کیا آپ کے سامنے۔ اگر آپ کی جو نصائح ہیں اور جو دعائیں ہیں جو آپ نے ہمارے لیے کی ہیں، ان کے ہم نے اگر وارث بننا ہے تو ہمیں اپنے عملوں کو بدلنا پڑے گا، اپنے اندر ایک واضح تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ جب یہ ہوگا تو تبھی ہم اس مقصد کو پانے والے ہوں گے جو بیعت کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔
آمین.